بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اما بعد، قابل تقریر حضرات علماء دین و ملت اور مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے حضرات اساتذہ اعظام، ریاستی مسابقات میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والے مساہمین طلباء اور اس جامعہ ہاذا کے رئیس بانی، ہم سب کے مشفق و مربی اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس خالق و مالک کی جس نے اپنے لازوال کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں معلم قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرما کر حاملین قرآن، عاملین قرآن اور حفاظ قرآن کے مقام و مرتبہ کو بلند و بالا فرمایا۔ حضرات گرامی، اس قافلہ قرآنی کے سرخیل و روح روا ہم سب کے مقتدا و مقتدر حضرت بانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، خادم القرآن، عامر المساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ شفاہ اللہ شفاء کاملہ، جامعہ ہاذا کے مدیر و ناظم مسابقات، عالم عرب اور دیگر مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی معزز مکرم مہمانان اعظام، اور ہماری آج کے اس مسابقے کے تینوں فروعات کے تشریف لانے والے لجنت التحکیم کے موقر حکم حضرات، آج مسابقۃ القرآن الکریم کی اس بارونق اور پربہار محفل میں قرآن و حدیث کے عظیم مرکز جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کی وادی قرآن میں حضرت رئیس الجامعہ، مدیر جامعہ اور ہم طلباء و اساتذہ جامعہ، آپ تمام مہمانان اعظام کا اہلا و سہلا و مرحبا کہہ کر پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور جامعہ کی علمی، ادبی، قرآنی اور روحانی فضا میں ابتسم وانت فی عقل قوا کے الفاظ سے آداب ضیافت بجا لاتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کا یہ اجلاس 10ویں کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم کا یہ افتتاحی پروگرام ہے۔ یہ مختصر بلکہ مختصر تر ہے، اس لیے میں بغیر کسی مزید تمہید کے اس پروگرام کی اور اس اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ہماری یہ مجلس سہ روزہ چلنے والے کل ہند عظیم الشان مسابقۃ القرآن کی افتتاحی مجلس ہے۔ اس مجلس میں ہمارے اس اجلاس کی صدارت کا صحرا جامعہ ہاذا کے بانی اور رئیس حضرت وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کے سر اس کا صحرا ہے، جن کے لیے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رفتے سفر میر کارواں کے لیے۔ میں اراکین مسابقہ میں سے پرزور اور قوی امید کرتا ہوں کہ کوئی آ کر حضرت کی انتخاب صدارت پر میری تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بزم روحانی محفل قرآنی یعنی 10ویں کل ہند عظیم الشان مسابقۃ القرآن الکریم فی الحفظ والتفسیر والحدیث کی افتتاحی مجلس کے لیے جس شخصیت عظما عالی مرتبت و بابرکت حضرت مولانا کا نام پیش کیا گیا ہے، میں اپنی طرف سے
अपने रुफका की तरफ से और जामिया बिरादरी की तरफ से पुरजोर तायद करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। चमन के हर शगुफ्तगुल से जैसे प्यार है सबको, चमन के हर शगुफ्तगुल से जैसे प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। इंतखाब सदारत के बाद हजरत की इजाजत से हम वो कुरान जो सरापा नूर है, रहमत है, बरकत है, पिलाता है जो अपने आशिकों को जामे इरफानी, वो कुरान जो ग़िज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है, मैं तौहीद की जिससे हुई दुनिया में अर्ज़ानी, वो कुरान जिसकी बरकत का बयां हो ही नहीं सकता, बनाता है जो अपने मानने वालों को रब्बानी। इसी कुरान करीम से महफिल का आगाज करने के लिए हम दावत देते हैं अजीजम मोहम्मद तलहा सल्लल्लाहु को वो आए और कुरान करीम की तिलावत से हम लोगों के ईमान में ताजगी की रूह घोल दे। इस शेर के साथ कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मोहम्मद तलहा रंजनी। أنا أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها
صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس گنبد پوش کے میں قربان صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جبریل امین. سن جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بول کا مول نہیں یا تو ان کے بول کا مول نہیں یا تو زمرد لال گوہر. میں ان کے تبسم پہ قربان کروں فردوس بری. میں ان کے تبسم پہ قربان کروں فردوس بری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کریں کیا تیرے بیان. یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کریں کیا تیرے بیان. عائشہ نے سچ فرمایا ان کا ہے قرآن مبین. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. ان جیسا کوئی
اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ مختلف مقامات پر گھومتے رہے، تقریباً 50,000 کلومیٹر کا سفر فرمایا اور پوری امت کو صرف ایک ہی پیغام دیا کہ تیرے ذمہ اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائے۔ حضرت محترم کے متعلق میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت کا جو مزاج ہے وہ کچھ یوں ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ حضرت ناظم مسابقات مائک کے روبرو تشریف لائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان فطوبى لمن يتلو كتاب الله حق تلاوته ويواظب آناء الليل وأطراف النهار على دراسته وهو كلام الله تعالى المتين الذي أنزله على عبده ورسوله المصطفى محمد النبي الأمي العربي المختار المرتضى صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وعلى اصحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، طلباء جامعہ اور مساہمین، سب سے پہلے ہم رب ذوالجلال کا اور خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، پیغمبر آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کردہ اپنی آفاقی اور انقلابی کتاب یعنی قرآن مبین کو سرچشمہ ہدایت و رحمت بنایا، اور ہم وابستگان جامعہ پر مزید احسان فرمایا کہ قرآن کریم کے الفاظ و معانی کی خدمت جلیلہ کی توفیق مرحمت فرمائی۔ تعلیمات قرآنیہ اور اسے عام کرنے کا فریضہ ہمارے کاندھوں پر ڈالا۔ اس تمہید کے بعد مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے جذبہ دل کا اظہار کروں اس جلسہ قرآنی اور مسابقہ قرآنیہ کا افتتاح کرتے ہوئے۔ میرا دل شکر خداوندی سے معمور اور مسرتوں سے لبریز ہے کہ ہندوستان کی 25 ریاستوں سے آئے ہوئے 120 ممتاز اور خوش نصیب طلباء اور ان کے سرپرستان، نیز مسابقۃ القرآن الکریم کی تینوں فروع کے حکم حضرات، ہند و بیرون ہند سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام کو ہم خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک فرمائے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اہلاً بکل ضیف شرف الآنا فی مائدۃ القرآن لقیانا اشرق النور وبانا مرحبا بمن اتانا ایھا الزائر اہلا لک فی القلب مکانا۔ الحمدللہ مسابقات قرآنیہ کا ملک گیر سلسلہ آج سے تقریباً 34 سال قبل شروع ہوا اور اب تک 10 ریاستی مسابقات اور ملکی پیمانے پر 9 مسابقات منعقد ہوئے۔ ایک مسابقات حالات کی وجہ سے ایک مسابقہ منعقد نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ امسال بھی روایات سابقہ کے مطابق اس عظیم ملک ہندوستان کی 25 ریاستوں کے 13 مقامات پر مسابقات القرآن الکریم کا روحانی محفلوں کا سلسلہ بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچا، جن میں تقریباً 800 مدارس سے 1100 سے زیادہ طلباء نے شرکت کی۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہم 10واں کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں ملک کی 25 ریاستوں کے 92 مدارس کے 120 ممتاز اور اعلیٰ درجے سے کامیاب ہونے والے طلباء شرکت فرما رہے ہیں۔
ہم اہل جامعہ اپنے ان عزیزوں اور جگر گوشوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہندوستان کی ریاستوں کے وہ مدارس اور ان کے ذمہ داران جنہوں نے ہماری اس تحریک کے مسابقہ کو قبول کرنے میں پیش قدمی فرمائی اور اپنی اپنی ریاست میں جاری دینی و اقامتی درسگاہوں کو دعوت مسابقہ پیش کی، اور صرف یہ ہی نہیں کہ ریاستی مسابقات کو کامیابی کے ساتھ منعقد کیا بلکہ اپنی جانی و مالی ہر طرح کی قربانی بھی دی، اور ان قرآنی قافلوں اور مہمانان رسول کی ضیافت اور خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اس طرح ان مدارس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان مسابقات میں شرکت کی، فجزاہم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا فی الدارین۔ حضرات علماء کرام اور عزیز مساہمین مسابقہ، آج کا یہ کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم 3 فروعات پر مشتمل ہے۔ ہر فرع کی تحکیم کے لیے ہند و بیرون ہند سے قرآن کریم کے الفاظ و معانی پر عبور اور مہارت تامہ رکھنے والے قراء حفاظ مدعو ہے جنہیں فریض تحکیم میں کمال حاصل ہے۔ میں ان حکم حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ ان حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس دور افتادہ علاقے میں سفر کی صعوبتوں کو محض قرآن کریم کی خدمت کی رغبت اور شوق میں قبول کیا اور یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شائع نشان بدلہ دارین میں نصیب فرمائے۔ نیز بیرون ملک سے اور ملک سے تشریف لائے ہوئے ان مقتدر اور محترم مہمانان اعظام کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے ہماری اس بزم قرآنی کو نہ صرف رونق بڑھائی بلکہ ہر طرح کا حوصلہ بخشا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی آمد کو پورے ملک ہندوستان کے لیے اور بالخصوص جامعہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ان اصحاب قرآن اور ارباب علم و دانش اور قرآنی قافلوں کو احاطہ جامعہ میں دیکھ کر اور ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمارا دل خوشیوں سے مچل رہا ہے اور جامعہ کی سرزمین زبان حال سے ان پر رشک کر رہی ہے۔ مکرمی سامعین، جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل کوہ جو ریاست مہاراشٹر کے ایک پسماندہ ضلع نندربار کی ایک گمنام بستی عقل کوہ کے کوہ ستپوڑا کے دامن میں آج سے 44 سال قبل محض کتاب و سنت کی تعلیم اور نونہالان اسلام کی دینی و اخلاقی تربیت کی غرض سے قائم کیا گیا، جس کی ابتدا کویلو اور بانس کے چند خستہ کمروں میں معدود چند طلباء کے ذریعے سے کی گئی۔ چند ہی دہائیوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تعلیم کی خدمت کی برکت اور بزرگان ملت کی مخلصانہ دعاؤں اور بانی جامعہ کے اخلاص کی برکت اور مخیرین کے تعاون کی وجہ سے اسے ترقی سے مالا مال فرمایا۔ جامعہ کی در و دیوار خود ہی اپنی داستان ترقی بزبان حال بیان کر رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حاضرین گرامی، میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جامعہ نے ان مسابقات کا انعقاد کس طرح سے کیا۔ آج سے تقریباً 34 سال قبل حضرت والد صاحب شفاہ اللہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا دائما کلیہ کا حرمین شریفین کا سفر ہوا۔ اس دوران سعودی حکومت نے ایک عالمی مسابقے کا انعقاد کیا تھا جس میں بتوفیق الہی آپ نے شرکت کی اور اس مبارک محفل قرآنی میں شرکت میں حضرت والد صاحب کے دل میں یہ احساس بیدار ہوا کہ کیوں نہ یہ حسین سلسلہ سرزمین ہند پر جاری کیا جائے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں یہ پاکیزہ خیال قلب و دماغ میں گردش کرنے لگا اور بارگاہ ایزدی میں دعائیں کرتا رہا۔ کچھ ہی مدت میں حق تعالیٰ نے غیب سے سامان پیدا فرمایا کہ حجاز مقدس کی پاکیزہ سرزمین پر ایک عالمی مسابقے میں شرکت کے لیے جامعہ کے چند طلباء کو مدعو کیا گیا، اور الحمدللہ جامعہ کے 2 ہونہار طلباء نے اس میں شرکت کی، اور وللہ الحمد علی ذالک۔ حرمین شریفین سے واپسی کے بعد قرآنی فکر کو آپ نے جامعہ کے بہت ہی مؤقر استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مولانا نے اس کی ترتیبات بنائی اور پورے ملک میں مسابقات قرآنیہ کی روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مسابقات قرآنیہ کا زرعی سلسلہ آغاز جامعہ سے کیا گیا، داخلی مسابقات منعقد کیے گئے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ملکی پیمانے پر مسابقات کا یہ مبارک سلسلہ بڑھتا رہا۔
مقاصد مسابقہ، بزرگوں ان مسابقات کا مقصد صرف اور صرف قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو رواج دینا اور عوام اور خواص کے رشتے کو کتاب و سنت کے ساتھ مستحکم کرنا، اسی طرح مدارس و جامعات کے درمیان اتحاد اور اخوت کو قائم کرنا، نیز طلباء میں تعلیمی جذبہ نیک کو بیدار کرنا اور یکسانیت پیدا کرنا۔ نعوذ باللہ ناموری یا شہرت ہرگز اس کا مقصود نہیں ہے۔ حاضرین مسابقہ، بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں اس موقع پر جامعہ ہاذا کے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے ان ریاستی مسابقات کے انعقاد کے لیے انتھک کوششیں اور محنتیں کی اور دور و دراز کے علاقوں کا سفر کیا اور سب و روش اس میں مشغول رہے۔ ان مسابقات کو کامیاب بنانے میں ان کی مخلصانہ جد و جہد کا بڑا اہم رول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور دارین میں انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں اخیر میں اپنے مشائخ، علماء اور اس مجلس کی اصل زینت شریک مسابقہ طلباء سے ہی کو دوبارہ ممنون و مشکور اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے جامعہ کی دعوت پر لبیک کہا اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر آپ یہاں پر تشریف لائے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا فی الدارین۔ میں اس موقع پر جامعہ کے معاونین، محسنین کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں جو ہر موقع پر جامعہ کا تعاون فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنے شائن نشان بدلہ عطا فرمائے اور قرآن کریم کی اس خدمت جلیلہ کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ قرآن کریم کی اس محفل کا آغاز الحمدللہ ہونے جا رہا ہے اور تینوں فروعات مختلف مقامات پر اس کا آغاز ہوگا۔ تفسیر قرآن کی فرع مسجد میمنی میں ہوگی اور حدیث کی فرع فارمیسی کالج کے آڈیٹوریم میں ہوگی اور مکمل قرآن کی فرع کا آغاز مغرب کے بعد انشاءاللہ دارالحدیث میں ہوگا۔ قرآن کریم کی نسبت سے ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں ہر جگہ پر فلسطین کا واقعہ چرچے میں ہے اور پچھلے تقریباً 75 سے 80 دنوں میں سرزمین فلسطین پر 20,000 سے زیادہ نفوس کی شہادت ہو چکی ہے، جن میں 9,000 سے زیادہ بچے ہیں اور 6,000 سے زیادہ عورتیں ہیں اور 3,000 سے زیادہ بوڑھے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک فلسطین کے ایک دوست ہے، انہوں نے ایک کلپ مجھے بھیجی جس کا عنوان تھا سر صمود غزہ، کہ غزہ کے مسلمانوں کی استقامت کا راز کیا ہے۔ وہ 15 منٹ کی تھی اور انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ برائے کرم آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اسے دیکھا تو متعدد بار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ سرزمین غزہ العزہ میں صورتحال ایسی ہے کہ ان کے پاس 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سونے کے لیے چھت نہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ مگر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ایسے بدترین حالات میں بھی جب ان کے بچے، بوڑھے، مرد، جوان کسی کو بھی جا کر کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہو تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے الحمدللہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے وہاں کے علماء کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ضروری ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اگلے 10 سال میں یہاں پر یعنی سرزمین غزہ اور فلسطین کے ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ پروگرام انہوں نے شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 سال سے کم عرصے میں وہاں کے 50% سے زیادہ بوڑھے، مرد اور عورت قرآن کریم کی حفظ کی برکت سے مالا مال ہوئے۔ کہا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے 20 لاکھ کی آبادی میں 1150 مراکز ہے اور 9,000 سے زیادہ قرآن کریم کے حلقات لگتے ہیں جس میں قرآن کریم کو حفظ کروایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں
کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سب سے مضبوط قرآن کس کو یاد ہے، تو ہر مہینے اور ہر 15 دن میں وہ ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کا نظام بناتے ہیں، جس میں بوڑھے، بچے، مرد اور عورت ہر طرح کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 2-2 3-3 ہزار لوگ ایک بیٹھک میں قرآن کریم کو سناتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک بھی غلطی نہیں جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی اس استقامت اور ثابت قدمی کا راز کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ تو ہم قرآن کریم کے مسابقے کی اس مناسبت سے ہمیں بھی یہی عہد کرنا چاہیے کہ ہم فتنوں کی جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر ہم امت کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امت کو کتاب اللہ سے وابستہ کرنا ہوگا۔ تو ہم اس عہد کے ساتھ اپنی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کو اپنے سر پر لے گا کہ ہم قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی پوری فکر اور کوشش کریں گے، اسے لوگوں کو پڑھانے کی بھی کوشش کریں گے، لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس میں آخر میں ایک بات عجیب لکھی، کہا انہوں نے صرف اہل غزہ کے قرآن کریم کے اوپر ہی محنت کو محدود نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے آن لائن قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ شروع کیا، تو 22 ملکوں کے 60,000 لوگوں نے پچھلے 5 سے 7 سال میں اہل غزہ کے ہاتھ پر قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اخیر میں اس نے کہا کہ اگر غزہ کو کوئی ٹائٹل دیا جائے تو ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے، انہا مدینۃ القرآنی، کہ غزہ نام ہے مدینۃ القرآن کا، قرآنی شہر کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ الحدیث بھاؤنگر کے شیخ الحدیث اس ادارے کے بہت ہی قدیم اور معزز فاضل حضرت مولانا حنیف صاحب وستانوی، جو ماشاءاللہ آج کے ہمارے فرع ثالث حفظ حدیث کے حکم بھی ہے، حضرت کچھ دیر خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام و صد تکریم آج کی اس بابرکت نورانی مجلس کے عروس، مشفق و مربی رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر علماء کرام، مساہمین مسابقہ، سرپرستان مساہمین مسابقہ، اور عزیز طلباء، آج کی ہماری یہ مجلس مسابقت القرآن کریم کی افتتاحی مجلس ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے اس ہونے والے مسابقے کو بحسن خوبی عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائیں، اور اللہ رب العزت اس مسابقت القرآن الکریم کو پورے عالم کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے۔ اصل خطاب تو صدارتی حضرت والا کا تھا، لیکن حضرت والا نے مجھے اشارہ کیا کہ تجھے بولنا ہے۔ میں نے کہا حضرت صدر تو آپ ہیں، آپ کا صدارتی خطاب کے طلباء مہمانان منتظر ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو ہی خطاب کرنا ہے۔ تو پھر مجھے اس وقت ایک بات یاد آ گئی جو استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، سابق شیخ الحدیث فلاح دارین ترکیسر نور اللہ مرقدہ، حضرت کے ساتھ حضرت والا کو والہانہ تعلق تھا، حضرت کی دعائیں تھیں،
میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی القاب ہیں، خادم القرآن والمساجد، سلطان المدارس والہند، یہ سارے القاب حضرت ہی کے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ کل رات ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے مجھے سامنے یہ ذکر چھیڑا کہ مولانا ذوالفقار صاحب کا تیرا حج کا سفر ان کے ساتھ ہوا تھا، تو بڑا خوش قسمت ہے کہ 40 دن تک تجھے حضرت کی خدمت کا موقع ملا۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت والا جامعہ کلکوا مسابقے کے موقع پر ہی تشریف لائے تھے اور صدر حضرت والا تھے، اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اسٹیج پر تشریف فرما اور حضرت والا دفتر میں، اور نام ان کا بولا جا رہا ہے کہ صدر محترم، صدر محترم۔ تو کہنے لگے کہ بھئی صدر صاحب تو نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ تو پھر حضرت ہی نے مجھے کہا کہ اچھا اب تو صدارت بھی ریموٹ کنٹرول سے چلنے لگی ہے۔ کہا کہ صدر صاحب وہاں ریموٹ دبا رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے مرے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ تو صدر ہے۔ خیر، حضرت والا اللہ رب العزت ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت والا کو مکمل صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے۔ حضرت والا قرآن کریم کے عاشق قرآن ہے۔ واقعتاً قرآن کا عشق حضرت نے عجیب عطا فرمایا ہے، اور اسی قرآن ہی کی برکت سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ پھلتا پھولتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور حضرت کو قرآن کریم کے ساتھ ابھی نہیں بلکہ ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے کہ حضرت والا کو قرآن کریم کے ساتھ بہت شغف، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ لہذا ہم نے تو طالب علمی کے زمانے میں دیکھا کہ کوئی سال ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت کا حرم کا سفر نہ ہوا ہو۔ ہر سال حضرت حرم کے لیے ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضرت والا کی حرم کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت والا سے پوچھا کہ حضرت آپ ہر سال حرمین جاتے ہیں، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، ہمیں بھی بتلا دیجئے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری بار بار مقدر فرمائیں۔ تو اس وقت حضرت والا نے یوں نہیں کہا، واقعتاً حضرت کی سادگی، میں قربان جاؤں ان پر کہ اس اللہ کے بندے نے دنیا کو کبھی اپنے سے نہیں قریب کیا ہے، کبھی اس نے دنیا اپنے پاس نہیں آنے دی۔ ہمیشہ ان کی ایک ہی خدمت کہ میں کیسے قرآن کریم کی خدمت کر کے دنیا سے جاؤں، بلکہ ان کا حال عجیب تھا کہ کبھی ان کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں جہاں باؤنگر میں ابھی وہاں پر میں خدمت کر رہا ہوں، اس وقت حضرت والا کی حاضری دارالعلوم باؤنگر میں ہوئی، اور ان کو بمبئی جانا تھا، لہذا حضرت کا ٹکٹ بنا ہوا تھا، میرے پاس بھی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے ایک صاحب کو فون کیا کہ بھائی حضرت کو آپ ایئرپورٹ پر چھوڑ دیجئے، لہذا وہ صاحب آئے اور حضرت والا کو گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ پر پہنچایا۔ جب وہاں ایئرپورٹ پر اترے تب ان کو یاد آیا اور مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں یہاں تک تو پہنچ گیا، لیکن بمبئی ایئرپورٹ اتر کر میرے پاس ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں ہے، میں کیسے پہنچوں گا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت، اور میں نے اس وقت میرے وہ دوست سے کہا کہ بھئی تو ایک 500 روپے قرض کے طور پر مجھے دے اور حضرت کو چپکے سے تھما دے، میں تجھے یہ قرض چکا دوں گا۔ یہ حضرت کی سادگی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم کے ساتھ عجیب والہانہ تعلق عطا فرمایا ہے، لہذا اسی لیے حضرت نے فرمایا میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، میں کوئی مالدار کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن میرا ایک عمل ہے کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے۔ کہا میں قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت والا نے بات بیان فرمائی کہ یاد رکھنا زندگی میں جو آدمی قرآن سے محبت کرے گا وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو آدمی اللہ کا مقرب بن جائے گا اللہ اس کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کے لیے ضرور بلائیں گے۔ اس لیے یہ آج کا مسابقہ قرآن کریم کے ساتھ اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے، لہذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔
اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس مسابقۃ القرآن الکریم کو عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائیں۔ حضرت والا سے گزارش کریں گے آپ اپنی دعا پر جلسے کا اختتام فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات علماء کرام، طلباء عظام، آج کا یہ ہمارا اجلاس مسابقۃ القرآن کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے اس مجلس میں نہ صرف علاقے کے طلباء بلکہ اس مجلس میں ہندوستان بھر کے مدارس کے منتخب طلباء حاضر ہیں کہ جنہوں نے بڑی کاوش، کوشش، محنت کر اس مسابقۃ القرآن کے پروگرام میں حاضری دی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس مسابقے میں آنے والے تمام طلباء کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو کوشش کی اور یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور طلباء کرام، قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ کیا ہے، ہمارا ہر طالب علم قرآن کریم کے تعلق سے اسے عشق ہونا چاہیے اور قرآن کے ساتھ شغف ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے قرآن پڑھیں، کس طریقے سے یاد کریں اور قرآن کریم پر کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ الحمدللہ آج کے اس مسابقے میں جو طلباء مختلف مقامات سے تشریف لائے ہیں، حقیقتاً یہ کامیاب طلباء ہیں کہ جنہوں نے بڑی کوشش کر اس مسابقۃ القرآن کے پروگرام میں اپنے آپ کو حاضر کیا ہے۔ الحمدللہ اس وقت مدارس میں قرآن کریم پر محنت ہو رہی ہے، اور یہ محنت ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارا ہر طالب علم بہترین قاری قرآن بنے گا، اور ہر طالب علم قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا۔ جو طلباء اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو خادم قرآن بنائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بہرحال آج کی پہلی مجلس ہے، کوئی لمبی بات میں نہیں کر سکوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ ذی العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفذته۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس میں جتنے بھی طلباء پڑھ رہے ہیں، ان سب کو علم
نافع عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اخلاق کی بلندی عطا فرما، مدارس کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اور ہمارے مشائخین اور جامعہ کی معاونین محسنین جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بڑھتے، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ